بڑی ہی اہم گزارشات اور بڑی ہی اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی ایک آیت سورہ الحجر آیت نمبر 99 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا فرمایا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، آپ اپنے رب کی عبادت کریں، اپنے رب کی آپ عبادت کریں، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تیرے پاس یقین آ جائے۔ یقین سے مراد موت ہے۔ اللہ نے موت کو یقین اس لیے کہا ہے کہ جو بھی چیز جاندار ہے اس کے اوپر موت آنا یقینی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے، یعنی موت تک، رحلت تک، آخری وقت تک عبادت کرنی۔ اسی طرح میرے محترم بھائیو سورہ آل عمران آیت نمبر 102 ہے، اور اسی طرح سورہ الانعام آیت نمبر 162 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے میرے نبی آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا دنیا سے جانا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس میں لفظ ہے وَمَحْيَايَ کہ میری زندگی، اب یہاں وَمَحْيَايَ سے مراد کوئی ایک مہینے کی عبادت نہیں، کوئی ایک سال کی عبادت نہیں، بلکہ ساری زندگی میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، میری ساری زندگی اللہ کی۔ اسی طرح میرے محترم بھائیو سورہ آل عمران آیت نمبر 102 کے اندر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت کے اندر موت آئے کہ تم اللہ کے فرما بردار، یعنی اللہ کی اطاعت کے اندر تمہیں موت آئے۔ اب میرے محترم بھائی موت کا کسی کو نہیں پتا کب آ جائے، کوئی ٹائم اس کا مقرر، اللہ تعالیٰ کی ہاں تو مقرر ہے لیکن ہمیں نہیں پتا، تو لہٰذا ہمیں ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر سال، ہر مہینہ اللہ کی اطاعت کے اندر رہنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ چند مخصوص موقعوں کے اوپر عبادت کر لیں یا ایک مہینہ عبادت کر لیں باقی 11 مہینے سستی کا شکار ہو جائے، تو میرے محترم بھائیوں پھر خطرے کے اندر ہے، کہیں اس حالت کے اندر موت آ جائے جب ہم اللہ سے دور ہوں، نافرمانی کر رہے ہوں یا اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہوں، کہیں اس اصلاح کے اندر موت آ جائے۔ تو ان ساری آیات کا جو خلاصہ ہے میرے محترم بھائیوں وہ یہ ہے کہ انسان جو بھی عمل کرے وہ ہمیشہ کے ساتھ کرے۔ نماز پڑھ رہا ہے تو ہمیشہ ہی پڑھے، یہ نہ ہو کہ رمضان آئے تو نمازی، رمضان چلا جائے تو غیر نمازی، رمضان آئے تو یہ ذکر اذکار کرنے والا ہے، صدقہ و خیرات کرنے والا ہے، بڑی نیکیاں کرتا ہے، لیکن جو ہی رمضان گزرتا ہے پھر یہ سستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی عبادت میرے محترم بھائیوں اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ہم موبائل فون خریدتے ہیں، بڑے شوق سے بڑا مہنگا موبائل فون خریدا لیکن وہ 1 مہینہ چلا پھر چلا ہی نہیں، یا کبھی کبھار چلتا ہے، تو میرے محترم بھائیوں سے تو بتائیے کیا یہ موبائل فون ہمیں پسند آئے گی؟ ہم نے گاڑی خریدی، سواری کے لیے گاڑی خریدی لیکن وہ 1 مہینہ چلی، اس کے بعد نہ چلی، کیا وہ گاڑی ہمیں پسند آئے گی؟ اسی طرح میرے محترم بھائیوں 20 مثالیں ہو سکتی ہیں کہ جو چیز انسان بھی چاہتا ہے کہ انسان وہ چیز، اس چیز کو لائک کرتا ہے جو مسلسل اس کو فائدہ دے، ہمیشہ اس کو فائدہ دے، جس کی لائف ٹائم گارنٹی ہو، انسان اس کو پسند کرتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ بھی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جتنی زندگی دنیا کے اندر گزارے عبادت کرے، یہ نہ ہو کہ 1 مہینہ عبادت کر رہے اور باقی 11 مہینے یا باقی زندگی کے مہینے وہ ضائع کر دے۔ میرے محترم بھائیوں خود سوچیں کیا ہم اللہ کو پسند آئیں گے؟ کیا ایسے لوگ اللہ کو پسند ہیں؟ ہمیں دنیا کی چیز پسند آئے تو 1 مہینہ چلے، ہم اس سے بیزار ہو جائیں اور ہم
ایک مہینہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور باقی مہینے میرے محترم بھائیوں سستی کا شکار رہے تو کیا پھر ہم اللہ کو پسند آئے؟ سوچنا چاہیے میرے محترم بھائیوں. یہاں اللہ کے نبی کو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ جب تک تیرا آخری وقت نہیں آ جاتا اس آخری وقت تک اللہ کی عبادت کرتے رہنا. یہ حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے اور ہم سب کو بھی یہ حکم ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلسل اور تسلسل کے ساتھ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بھائیوں کچھ واقعات اللہ کے نیک بندوں کے, اللہ کے اولیاء اللہ کے, اصحاب رسول کے جو اللہ تعالیٰ کی پیاری جماعت اور بڑی اللہ تعالیٰ کی محبوب جماعت جن کو اللہ اپنا ولی کہتا ہے ان کے واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ان سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر 1829 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے. کسی نے سید المؤمن سیدہ ام المؤمنین سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی کی زندگی کا عبادت کا معمول کیسا ہے, ان کی عبادت کی کیفیت کیسی ہے, کیا وہ کبھی عبادت کے لیے کچھ دنوں کو مخصوص کرتے تھے؟ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, سیدہ عائشہ فرماتی ہیں قالت لا قال عمله دیما, میرے نبی ایسا نہیں کرتے تھے, یعنی کسی عبادت کے لیے مخصوص ایام کر دینا یا کبھی خاص کوئی عبادت کر دینا نہیں. سیدہ عائشہ فرماتی ہے لا قال عمله دیما, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل دائمی عمل ہوتا تھا. آپ جو عمل شروع کرتے تھے کبھی اس کو ترک نہیں کرتے تھے. جو عمل ایک دفعہ شروع کر لیا پھر اس کے اوپر ہمیشہ اختیار کرتے تھے, کبھی اس کو ترک نہیں کرتے تھے. اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں صحیح بخاری کے اندر 1149 نمبر کے اوپر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت واقعہ موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز ادا کی, فجر کے بعد فرمایا یا بلال حدثنی بارجع عمل عملتہ فی الاسلام, اے بلال کوئی ایسا امید والا نیک عمل بتائیے جو تم نے اسلام کے بعد عمل کیا ہو جس کے اوپر تجھے سب سے زیادہ امید ہے. اور ساتھ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فإنی سمعت دفن علیک بین یدی فی الجنہ, میں نے جنت کے اندر اپنے آگے تیرے جوتوں کی چاپ سنی ہے, تیرے جوتوں کی آواز سنی ہے. نبی علیہ السلام جنت کے اندر جا رہے ہیں, آگے کسی کی چلنے کی آواز آ رہی ہے. نبی علیہ السلام کو بتلایا گیا کہ یہ آپ کا ہوگی بلال ہے رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی نے آ کر ان سے پوچھا کہ تم عمل کیا کرتے ہو, کون سا عمل اور کون سا کام کرتے ہو جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے جوتوں کی آواز کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر پہنچا دیا ہے, کون سا عمل کرتے ہو؟ اب میرے محترم بھائیو سنیے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں انی لم اتطہر طہورا فی ساعات اللیل او نہار الا صلیت بذلک الطہور ما کتب لی ان اصلی. جناب بلال فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی رات کے وقت یا دن کے وقت وضو کیا ہے, وضو کے بعد میں نے نفل نماز جتنی میری قسمت کے اندر لکھی ہے میں نے پڑھی ہے. یہ ان کا ایک عمل تھا کہ جب بھی وضو کرتے, گھر کے اندر ہوتے, مسجد کے اندر ہوتے, رات کا ٹائم ہوتا, دن کا ٹائم ہوتا, جب بھی وضو کرتے سب سے پہلے نفل نماز جتنی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتا وہ ہمیشہ کے ساتھ نفل نماز پڑھتے. تو میرے محترم بھائیوں معلوم ہوا کہ اگر انسان کوئی بھی عمل جو ہمیشہ سے کرتا ہے, ہمیشگی سے کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بڑی خوش ہوتے ہیں اور بڑے اعزاز اور بڑے انعام و اکرام ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا کرتا ہے. اس لیے میرے محترم بھائیوں اگر ہم نے بھی کوئی رمضان کے اندر کوئی اسپیسیفک عمل شروع کیا تھا, خاص کو عمل شروع کیا تھا, اس عمل کو برقرار رکھیں, اس کو جاری و ساری رکھیں. ہوتا ہے رمضان کے اندر کوئی تصویر شروع کی, کوئی وظیفہ, کوئی ذکر شروع کیا, مسنون, لیکن رمضان گزر گیا تو وہ روٹین توڑ دی, ختم کر دی. نہیں میرے محترم بھائیوں ایسا عمل اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو عمل وہ پسند ہے جو تسلسل کے ساتھ کیا جائے. اور آگے سنیے میرے محترم بھائیوں ابن ماجہ کے اندر 1837 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے. سیدنا
سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ آپ صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے، آپ نے بات کی، فرمایا میں یتقبل لی بواحدہ، کون بندہ کون ہے جو میری ایک بات لے لے، یعنی میری ایک بات قبول کر لے، اس کے اوپر عمل شروع کر دے. سیدنا صوبان فرماتے ہیں اللہ کے نبی آنا میں حاضر ہوں، آپ بتلائیں عمل، میں عمل کرتا ہوں، بتلائیں وہ کون سا عمل ہے، میں اس کے اوپر عمل کرتا ہوں. تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی، قال لا تسأل الناس شیئا، کبھی لوگوں سے سوال نہیں کرتا، کبھی لوگوں سے کوئی چیز مانگ نہیں گئی. اب اتنی سی بات ہے، حالانکہ مباح ہے، جائز ہے، انسان مانگ سکتا ہے، لیکن میرے نبی کی جواب کا، میرے نبی کے اصحاب کا یہ معیار تھا کہ اللہ کے نبی کی اطاعت کے اندر اس انداز کے ساتھ آگے بڑھتے تھے کہ ان کا اللہ کے اوپر جو توکل اور بھروسہ تھا وہ بے مثال تھا. میرے نبی نے فرمایا سبحان، میرا یہ عمل لے لیجیے کہ کسی سے کبھی کوئی چیز مانگی نہیں، کسی سے کوئی چیز کا سوال نہیں کروا. سیدنا سبحان فرماتے ہیں سبحان اللہ، کہتے ہیں پھر ساری زندگی میں نے کسی سے سوال نہیں کیا، حتیٰ کہ فرماتے ہیں یقع صوتہ وهو راکب فلا یقول لیحدث، جب میں سواری پہ سوار ہوتا میری سٹک گر جاتی، وہ کوڑا گر جاتا، وہ چھڑی گر جاتی، میں کبھی کسی سے نہیں کہتا تھا کہ مجھے پکڑاؤ، بلکہ خود سواری سے اترتے اور خود اس سٹک کو، اس چھڑی کو خود پکڑ کر پھر دوبارہ سوار ہوتا. معلوم ہوا میرے محترم بھائیوں، کوئی بھی انسان عمل کرے، کوئی حدیث سن لی، کوئی وظیفہ سن لیا، کوئی میرے نبی کی سنت سن لی، اس کے اوپر پھر انسان یہ نہ کہ ایک مہینہ عمل کرے اور 11 مہینے عمل نہ کرے، اس طرح تو عمل کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. میرے محترم بھائیوں، کوئی بھی عمل شروع کرے اس کے اوپر ہمیشہ اور تسلسل کے ساتھ شروع کرے. میں دیکھتا ہوں میری نظروں کے اندر کچھ ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ رمضان کے اندر 5 وقت نماز شروع کی ہوئی ہے، اب جو تسلسل کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، میرے محترم بھائیوں اللہ سے استقامت کی دعا مانگے، اصلاح کی دعا مانگے کہ یا اللہ استقامت عطا فرما اور قائم ہو جائے. میرے محترم بھائیوں نماز کے اوپر یہی مزے کی بات ہے کہ انسان عمل شروع کرے تو پھر اس کے اوپر ہمیشہ ہی اختیار کیا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا نوازے گا جب پابندی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ آپ عمل کریں. اسی طرح میرے محترم بھائیوں ہم دیکھتے ہیں ابو داؤد کے اندر 4084 نمبر کے اوپر ایک بڑا خوبصورت واقعہ موجود ہے. میرے نبی کا ایک صحابی ہے حضرت جعفر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ. نبی علیہ السلام کی محفل کے اندر آئے، بڑے متاثر ہو رہے ہیں کہ اللہ کے نبی جو کہتے ہیں صحابہ مانتے ہیں، فوراً اصحاب لبیک کہتے ہیں، فوراً تسلیم کرتے ہیں، حتیٰ کہ مسلمان ہو گئے. نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے، کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے کوئی نصیحت کیجیے، کوئی مجھے نصیحت کیجیے، کوئی بات مجھے بتلائیے کہ جو میرے حق میں ہو، میرے فائدے کی بات تو میں اس کے اوپر عمل کروں. میرے نبی نے صرف ایک بات کی. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ قال لا تسبن احدا، اے میرے صحابی کسی کو گالی نہیں دینا. میرے محترم بھائیوں، میرے نبی نے صرف ایک دفعہ کہا ہے کہ میرے نبی کے صحابی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابی کبھی کسی کو گالی نہیں دینا. اب میرے محترم بھائیوں اس حدیث کے اندر اس صحابی کی بات سنی، کہتے ہیں فما سبقت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة. صحابی بیان کرتے ہیں پھر میں نے کبھی بھی نہ تو کسی غلام کو میں نے گالی دی ہے، نہ کسی آزاد کو گالی دی ہے، نہ کبھی کسی اونٹ کو گالی دی ہے، اور نہ کبھی کسی بکری کو گالی دی ہے، یعنی حتیٰ کہ جانوروں کو بھی اس نے کبھی گالی نہیں دی. اس کو کہتے ہیں میرے محترم بھائیوں عمل، اور اس کو کہتے ہیں اطاعت رسول، اور اس کو کہتے ہیں یقین. جب نبی علیہ السلام نے فرما دیا، پتہ چل گیا کہ یہ بات عمل والی بات ہے، یہ اطاعت والی بات ہے، ثواب والی بات ہے، یہ میرے نبی کا حکم ہے، اس کے اوپر پھر ڈٹ گئے، آخری دم تک اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. تو میرے محترم بھائیوں، میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بلا وجہ گالی نکال دیتے ہیں، گھروں کے اندر جانوروں کو گالیاں دے رہے ہیں، بے جان چیز کو گالیاں دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو گالیاں دے رہے ہیں.
بہت بڑا گناہ ہے. میرے نبی فرماتے ہیں مسلمان کو گالی دینا کفر ہے. مسلمان کے اوپر لعنت کرنا اس کے قتل کے مترادف ہے. جتنا گناہ قتل کرنے کے اندر ہے اتنا کسی مسلمان کے اوپر لعنت کرنے کے اندر گناہ ہے. اور ہم اس لفظ لعنت کو کتنا عام استعمال کرتے ہیں. تھوڑی سی مسٹیک کسی بھائی سے ہو جائے, بچے سے ہو جائے, یا کسی ہمسائے سے, یا کسی دوست سے, فوراً کہتے ہیں کہ لعنت ہو. تو لعنتی ہے تو کہتا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں لعنت قتل کے برابر ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. تو میرے محترم بھائیوں ان واقعات سے ایک تو ہم نے سبق سیکھنا ہے, کوشش کرنی ہے چلو ایک بات کے اوپر عمل ہو جائے اس کے اوپر اللہ ہمیشہ تیار ہے. یہ صحابی بیان کرتے ہیں پھر میں نے ساری زندگی کسی کو گالی نہیں دی, نہ جانور کو گالی دی ہے, نہ کسی غلام کو دی ہے, نہ کسی آزاد کو دی ہے. میں نے کبھی کسی کو پھر برا بھلا نہیں کہا. یہ تھے میرے نبی کی جماعت, یہ تھے میرے نبی کے اصحاب, یہ تھے اللہ کے ولی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ سچی ایمانی عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی حدیث کے اندر ابو داؤد کی اسی حدیث کے اندر 4084 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے. میرے نبی مزید ان کو سمجھا رہے ہیں. نئے مسلمان ہوئے ان کو آپ نصیحتیں کر رہے ہیں, اور ایک بڑی نصیحت آپ نے کی جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سننے والی ہے, ہمارے لیے اس میں فائدہ ہے, عمل کی بات ہے. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں صحابی کو, ورفع ازارک الی نصف الساق. میرے نبی فرماتے ہیں میرے صحابی جو تیرا تہ بند ہے, چادر ہے, شلوار ہے, ازار ہے, اس کو نصف پنڈلی تک اٹھا لے. یعنی آدھی پنڈلی تک تیرا یہ جو تہ بند ہے, تیری چادر اور شلوار ہے, یہ آدھی پنڈلی تک ہونی چاہیے. اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْقَعْبَيْنِ, اگر نصف پنڈلی تک نہیں اٹھا سکتا تو کم سے کم تیرے ٹخنے جو ہیں یہ ننگے ہونے چاہیے. میرے نبی کا حکم ہے جو مرد ہے اس کے ٹخنے ہر وقت ننگے ہونے چاہیے. عموماً لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ اپنی شلواریں اوپر کیوں رکھتے ہیں. میرے محترم بھائیوں, نہ تو اس میں میری مرضی ہے نہ آپ کی مرضی ہے, یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, آپ کا حکم ہے. اور مجھے حدیث یاد آ رہی, اس کا حوالہ تو مجھے یاد نہیں. میرے نبی نے فرمایا جو بندہ تکبر کے ساتھ, غرور کے ساتھ اپنا تہ بند ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے, قیامت کا دن ہوگا اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا, اور اتنی اس کی جگہ جو ہے وہ جہنم کے اندر, آگ کے اندر کرے گا. یہ حدیث کا ترجمہ ہے. تو میرے محترم بھائیوں کوشش کرنا چاہیے, چلو ہم اتنی کوشش کر لیں کہ ہم اپنی چادروں کو, شلواروں کو, تہ بندوں کو اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھیں. لیکن میرے محترم بھائیوں المیہ دیکھیں آج کہ سارا نظام الٹ ہے. آج مسلمان جو عورتیں ہیں ان کے ٹخنے ننگے ہیں, ان کی جو شلوار ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہے, جن کے بارے میں اللہ کے نبی کا حکم ہے ان کا کوشش ہو ان کا پاؤں بھی نظر نہ آئے. لیکن آج الٹ ہے, مرد کو حکم تھا کہ ننگے کرے, مرد نے ڈھانپ لیے, عورت کو حکم تھا کہ ڈھانپے, انہوں نے ننگا کر لیا. میرے محترم بھائیوں بالکل ہم اللہ کے نبی کے الٹ جا رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں معاف فرمائے. تو میرے نبی نے اس آیت کے لیے حدیث پڑھنے والی ہے میرے محترم بھائیوں 4084 نمبر کے اوپر ابو داؤد کے اندر. اس کے اندر بڑے مسائل ہیں, میرے نبی نے نصیحتیں کی ہیں, اس کو دیکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح میرے محترم بھائیوں صحیح بخاری کے اندر 5362 نمبر کے اوپر بڑا خوبصورت واقعہ ہے. سیدنا علی المرتضی, میرے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے. سیدنا علی نے اپنی بیوی کو سیدہ فاطمہ الزہرا کو اللہ کے نبی کے پاس بھیجا. خادم آئے ہیں, کوئی خادم لے لو, کام بڑا ہے گھر کا, چلو آپ کو ہیلپ کروا دے گا تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے. انہوں نے اللہ کے نبی سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم کی ڈیمانڈ کی. میرے نبی فرماتے ہیں کہ میں خادم سے بہتر تمہیں کچھ دے دیتا ہوں. کیا دیا؟ میرے نبی نے وظیفہ دیا. کس کو دیا؟ میرے محترم بھائیوں وظیفہ کتنا اعلیٰ ہوگا کہ وظیفہ دینے والے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جس کو وظیفہ دیا جا رہا ہے وہ خاتون کون سی ہے؟ جو جنت کی سردار ہے, جو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے, اس کو وظیفہ دیا جا رہا ہے. وظیفہ کتنا قیمتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھ لیا کرو, الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھ لیا کرو, اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو. اللہ آپ کی تھکاوٹیں دور کر دے, آسانیاں پیدا ہو جائیں گی, ثواب بھی ملے گا,
اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دے گا، سہولیات اللہ تعالیٰ مہیا کر دے گا۔ اب یہ وظیفہ لے کے گھر آئی تو سیدنا علی اور مرتضیٰ نے بھی سن لیا کہ یہ کمال کا وظیفہ ہے جو اللہ کے نبی نے دیا ہے، اپنی پیاری بیٹی کو دیا ہے، تو کتنا اعلیٰ ہوگا۔ اب سیدنا علی فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں فما ترکتها بعد، جس دن سے میں نے اللہ کے نبی سے یہ سنا ہے، یہ وظیفہ سنا ہے، یہ کلمات سنے ہیں، پیارے علی فرماتے ہیں میں نے پھر ساری زندگی ترک نہیں کی۔ اس کو میرے محترم بھائیو عمل کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سنت کے اوپر عمل، اس کو کہتے ہیں کہ یہ مسلمان انسان ہے کہ جو بات اللہ کے نبی سے سن لی کہ یہ عظمت والی بات ہے، عظیم بات ہے، اس کے اوپر فوراً عمل شروع کر۔ اب پوچھنے والے نے سوال کر دیا سیدنا علی سے، علی تیری زندگی میں ایک مشکل وقت بھی آیا تھا جب جنگ صفین ہو رہی تھی، جو مسلمانوں کے درمیان جنگ ہوئی تھی اور بڑے خطرناک ترین حالات کے اندر اس رات بھی تو نے وظیفہ پڑھا تھا۔ یہ سیدنا علی فرماتے ہیں ہاں میں نے اس رات بھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑا۔ یہ جو عمل کرنے والے ہوتے ہیں جتنی بھی پریشانی کی حالت کے اندر ہوں، جتنے بھی مصیبت کے اندر ہوں، وہ عمل نہیں چھوڑتے، وہ عمل کی روٹین نہیں توڑتے۔ فرماتے ہیں میں نے اس رات بھی جب منافق دونوں گروہوں کے اندر شامل ہو کر مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے تھے، پیارے علی نے اس دن بھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑا۔ اس طرح میرے محترم بھائیوں ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور آگے دیکھیے میرے محترم بھائیوں، صحیح مسلم کے اندر 1358 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر ان کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے، کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو ہم میں سے کسی آدمی نے یہ کلمات کہے، بڑے خوبصورت کلمات ہیں میرے محترم بھائیوں، ہمیں بھی یاد کرنے چاہیے، پڑھنے چاہیے۔ اس آدمی نے کیا کہا؟ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ 3 کلمات کہے، میرے نبی نے فوراً توجہ کی، کہا کہ یہ کس نے کلمات کہے؟ وہ صحابی کھڑا، اللہ کے نبی یہ کلمات میں نے کہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عجبت لها فتحت لها ابواب السماء۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں حیران ہوں، ان کلمات کی وجہ سے اللہ نے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے۔ کتنے فرشتے آئے ہوں گے ان کلمات کو لینے کے لیے، اس کا ثواب لکھنے کے لیے کہ آسمان کے دروازے کھل گئے، اور کتنے آسان سے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اب سیدنا عبداللہ ابن عمر ساتھ بیٹھے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے نبی سے یہ سنا کہ ان کلمات کی وجہ سے آسمان کے دروازے کھل گئے، اب ذات ہے کہ دروازے کب کھلتے ہیں؟ جب اللہ کی رحمتوں کے فرشتے دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں، جب ان کلمات کا ثواب اوپر جاتا ہے اللہ آسمان کے دروازے کھولتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں فما ترکتهن منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذلک، میں نے جس دن سے اللہ کے نبی سے یہ بات سنی ہے ان کلمات کے بارے میں نے کبھی ترک نہیں کیا۔ میرے محترم بھائیوں یہ عمل ہے، اس کو ہم عمل کہہ سکتے ہیں۔ یہ انسان کے حسن کی بات ہے، خوبی کی بات ہے کہ اس نے عمل شروع کیا تو آخری دم تک اس نے اس عمل کو جاری رکھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی یہ ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیشگی کے ساتھ کرے۔ اس طرح میرے محترم بھائیوں حلیت الاولیاء ایک بڑی خوبصورت کتاب، اس میں اللہ کے ولیوں کے واقعات ہیں، اللہ کے ولیوں کے واقعات لکھے ہوئے بڑے خوبصورت۔ اس کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 162 کے اوپر یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک بڑے اللہ کے نیک بزرگ گزرے حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، وہ خود فرماتے ہیں کہ 30 سال میں نے زندگی کے ایسے گزارے ہیں، 30 سال زندگی کے ایسے گزارے ہیں کہ مسجد کے اندر اذان آ رہی ہو، کوئی بھی نماز ہو، کسی بھی نماز کی اذان آ رہی ہو اور میں مسجد کے اندر نہ ہوں، یعنی جب بھی اذان آتی تھی میں مسجد کے اندر ہوتا تھا۔ اس کو عمر کہتے ہیں میرے محترم بھائیو، 30 سال کہہ رہے ہیں، صحیح بات ہے 30 سال کہہ رہے ہیں کہ جب بھی اذان ہوتی تھی میں مسجد کے اندر ہوتا تھا ہر نماز سے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی ایسی ہمیشگی عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی ایسا تسلسل کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو آخری 2 باتیں انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر 1830 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام سے غالباً سیدہ عائشہ نے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی احب الاعمال الی اللہ،
کہ اللہ تعالیٰ کو اعمال میں سب سے زیادہ محبوب اعمال کون سے ہیں؟ میرے محترم بھائیو بات سننے والی ہے کہ وہ عمل جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، جو اللہ کا محبوب عمل ہے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادومھا وان قل، وہ عمل اللہ کو بڑا پسند ہے جو ہمیشہ کیا جاتا ہے اگرچہ تھوڑا. یہ تھوڑا ایک وظیفہ شروع کر لیں، ایک کلمات شروع کر لیں، کچھ عمل شروع کر لیں، لیکن اس کو ہمیشہ اختیار کریں وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پیارا ہے. میرے محترم بھائی جب اللہ تعالیٰ کے محبوب عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی ضرور کریں گے. اور اسی طرح میرے محترم بھائیو آگے سنیے، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، صحیح بخاری کے اندر 6607 نمبر پر ہے واقعہ سننے والا ہے. اس کے اندر سبق ہے. جنگ ہو گئی تھی، غزوہ ہے، غزوہ شروع ہے اور ایک بندہ مسلمانوں کی طرف سے بڑی بہادری سے لڑ رہا، بڑی جرأت کے ساتھ لڑ رہا. کفار مشرکین اس کی بہادری کی وجہ سے پریشان ہیں، یعنی بڑی دلیری کے ساتھ لڑ رہا ہے. میرے نبی کیا فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ اگر کسی نے جہنمی کو دیکھنا ہے تو اس آدمی کو دیکھنا. اب میرے محترم بھائیو صحابہ کی تو دھوتے اڑ گئے ہوں گے کہ یہ اتنا دلیر آدمی ہے، مسلمانوں کی صف کے اندر ہے، مسلمانوں کی طرف سے کافروں کے اوپر لڑ رہا ہے، ان کو مار رہا ہے، جہاد کر رہا ہے اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر. اور نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کسی نے جہنمی دیکھنا ہے اس کو دیکھنا. اب ایک صحابی جو تھا اس کا پیچھا کرتا ہے کہ اللہ کے نبی بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ان کی بات بھی سچی ہے. وہ بندہ بھی تعجب کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، اتنا نیک عمل کر رہا ہے، چوٹی کا عمل کر رہا ہے، اور میرے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ جہنمی. وہ صحابی اس کا پیچھا کرتا ہے، پیچھا کرتے کرتے دیکھ رہا ہے کہ بڑی بے جگری اور دلیری کے ساتھ لڑ رہا ہے. ہوا کیا کہ وہ لڑنے والا انسان زخمی ہو جاتا ہے. اب کیا ہوا کہ وہ چاہتا ہے کہ میں جلدی مر جاؤں، یعنی جلدی شہادت سے سرفراز ہو جاؤں. یعنی یہ خواہش اس کے اوپر غالب آ گئی کہ میں یعنی مرنے کی جو خواہش تھی اس کے اوپر غالب آ گئی. اس نے کیا کیا، اس نے اپنی تلوار اپنے سینے پہ رکھی اور اوپر اس نے اپنا بدن ڈالا اور تلوار سینے سے پار ہو. اب وہ بندہ مر گیا، یعنی اس نے خود خوشی کر لی، اپنی جان خود ہلاک کر لی. اب وہ صحابی بھاگتا ہوا اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہتا ہے اللہ کے نبی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ نے یہ تشہیر ہوئی کی تھی کہ یہ جہنمی انسان ہے، تو لہذا اس نے اس میں جلدی کر لی، مرنے میں اس نے جلدی کر لی، خود اس نے اپنی جان کو ہلاک کر لی. تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی تھی، سمجھنے والی ہے. میرے محترم بھائیو اس بات کو سینوں کے اندر لکھ لیں. یہ بات اللہ کے نبی کی یہ حدیث آپ کو ہمیشہ کے عمل نصیب فرمائے گی، آپ کو ہمیشہ کا اللہ کا تقوی ملے گا. آپ کوئی بھی عمل کریں گے عبادت کا تو آپ انشاءاللہ ہمیشہ سے یہ عمل کریں گے. میرے نبی کیا فرماتے ہیں ان العبد لا يعمل عمل اہل النار وانه من اہل الجنہ. ایک انسان عمل کر رہا ہوتا ہے دوزخ والے لیکن ہوتا وہ جنتی ہے. اور آگے فرمایا ایک انسان وہ ہوتا ہے جو عمل تو جنتی والے کر رہا ہوتا ہے لیکن ہوتا جہنمی ہے. اب اینڈ پہ اللہ کے نبی نے واضح کر دیا وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ کہ انسان کی کامیابی اور بربادی کا جو دار و مدار ہے یا اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ خاتمے کے اوپر ہے. انسان کس حالت میں دنیا سے گیا ہے، عبادت کی حالت کے اندر گیا ہے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی حالت کے اندر گیا ہے. تو معلوم ہوا میرے محترم بھائیوں موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے. جب اعمال کی بنیاد ہی خاتمے کے اوپر ہے، انسان کی کامیابی جنت جہنم اس کی بنیاد انسان کے خاتمے کے اوپر ہے. اگر خاتمہ اچھا ہوا ہے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہوئے دنیا سے گیا ہے تو انشاءاللہ یہ سیدھا جنت کے اندر چلا ہے. اب میرے محترم بھائی وہ انسان دیکھیں کل تو جہاد رہا تھا، اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا تھا، کافروں کو مار رہا تھا، لیکن اینڈ پہ کیا ہوا جب اس کا اختتام ہوا وہ خودکشی کر رہا. جو حرام تھی، جو غلط کام تھا، جو اللہ کے نبی نے حرام کی ہوئی تھی اس بات کے اوپر اس نے اپنا خاتمہ کیا تو میرے نبی فرماتے ہیں یہ جہنم کے اندر چلا گیا. تو معلوم ہوا میرے محترم بھائیوں یہ بات بڑی چونکا دینے والی ہے. انسان کبھی بھی غفلت کے اندر نہ رہے.
کبھی بھی سستی کا شکار نہ کرے. جو اس نے عمل شروع کیا ہے عبادت کا, نماز کی پابندی کا, کوئی نیکی اس نے شروع کی, کوئی اخلاق کا معاملہ, کوئی گناہ کا کام چھوڑ دیا ہے, تو ہمیشگی سے اس کے اوپر کارمند رہے, اس کے یہ فائدہ ہوگا. یہ نہ ہو کہ رمضان کے اندر میرے محترم بھائیوں خوب محنتیں ہوں, لیکن جب رمضان گزر جائے تو پھر ہم وہی کے مسلمان رہتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں معاف فرمائے. جناب سیدنا صدیق اکبر نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی تھی. جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا, صحابہ پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا, اللہ کے نبی فوت ہو گئے. انہوں نے بڑی خوبصورت بات, یہ بخاری کے اندر 4454 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے. صدیق اکبر فرماتے ہیں فمن کان منکم یعبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جو بندہ محمد علیہ السلام کی عبادت کرتا تھا, فإن محمد قد مات, اللہ کے نبی تو اللہ کے پاس جا چکے ہیں, وہ تو اللہ کو پیارے ہوئے. اور آگے فرماتے ہیں ومن کان منکم یعبد اللہ, جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا تھا, فإن اللہ حی لا یموت, تو اللہ زندہ ہے, اللہ کو موت نہیں آئی. یہ رمضان کے اندر بھی ہم رمضان کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو بندہ رمضان کی عبادت کرتا تھا, فإن رمضان قد مضى, رمضان تو گزر گیا. اب جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ زندہ ہے, اللہ اس کو کبھی موت نہیں آئی, تو ہمیشہ زندہ ہے. تو میرے محترم بھائیوں, عبادت اللہ کی کرنی ہے, رمضان کی نہیں کرنی. رمضان تو ٹریننگ کے لیے آیا تھا, تربیت دینے کے لیے آیا تھا, ہمیں متقی بنانے کے لیے آیا تھا, ہمیں اللہ کا قرب دینے کے لیے آیا تھا. تو یہ بات غلط ہے کہ رمضان کے اندر بجائے قرب کے جب رمضان گزر گیا تو اللہ سے دور ہو گئے. تو میرے محترم بھائیوں, ایسے رمضان کا فائدہ نہیں ہے. جس طرح رمضان کے اندر جماعت کے ساتھ, پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے, اسی انداز کے ساتھ کتنے میرے محترم بھائیوں, کتنے بھائی ایسے ہیں جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے, تکبیر اولیٰ کے ساتھ, پہلی صف کے اندر ان کی کوشش ہوتی تھی کہ پہلی صف کے اندر شامل ہو جائے. لیکن میرے محترم بھائیوں, جو رمضان گزرا وہی پرانی روٹین آ گئی. معلوم ہوا عبادت ہم نے رمضان کی تھی, اللہ کی نہیں کی تھی. اگر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کا حکم, اللہ کا حکم تو ہے کہ آپ 12 مہینے جماعت کے ساتھ پہنچے, تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہنچے, اذان سنے فوراً مسجد کے اندر آئے. الا یہ کہ آپ سفر کے اندر ہیں, بیمار ہیں, کسی مشکل کے اندر ہیں, آپ نہیں پہنچ پائے تو وہاں رخصت ہے. لیکن اگر آپ گھر کے اندر بیٹھے ہیں, مقیم ہیں, آپ سہولت کے اندر ہیں, تو آپ فوراً مسجد کی طرف آئیں. یہ تو اللہ کا حکم ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیشگی کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ جو نیک اعمال ہم نے رمضان کے اندر شروع کیے تھے, اللہ تعالیٰ ان کے اوپر پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی اپنی رحمت سے معاف فرمائے.